پہلا تواریخ باب 2۔ یہ بنی اسرائیل ہیں، روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار اور زبولون، دان، یوسف اور بنیامین، نفتالی، جد اور آشر، ایر اور اونان اور سیلا یہ یہودا کے بیٹے ہیں۔ یہ تینوں اس وقت سے ایک کنانی عورت بدسو کے بطن سے پیدا ہوئے، اور یہودا کا پہلوٹا ایر خداوند کی نظر میں شریر تھا، اس لیے اس نے اس کو مار ڈالا، اور اس کی بہو تمر کے اس سے فارس اور زارا ہوئے۔ یہودا کے کل 5 بیٹے تھے، اور فارس کے بیٹے حسرون اور حمول تھے، اور زارا کے بیٹے زمری اور ایتان، ہیمان اور کلکول اور دارا، یعنی کل 5 تھے۔ اور اسرائیل کا دکھ دینے والا عقر، جس نے مخصوص کی ہوئی چیز میں خیانت کی، کرمی کا بیٹا تھا، اور ایتان کا بیٹا عزریہ تھا۔ اور حسرون کے بیٹے جو اس سے پیدا ہوئے یہ ہیں، یرحمائیل اور رام اور کلوبی۔ اور رام سے امینداب پیدا ہوا، اور امینداب سے نحسون پیدا ہوا جو بنی یہودا کا سردار تھا، اور نحسون سے سلمہ پیدا ہوا، اور سلمہ سے بوئز پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، یسی سے اس کا پہلوٹا الیاب پیدا ہوا، اور ابینداب دوسرا، اور سما تیسرا، نتنییل چوتھا، ردی 5واں، اوزم چھٹا، داؤد 7واں۔ اور ان کی بہنیں زرویہ اور ابیجیل تھیں، اور ابیشے اور یوآب اور اساہیل یہ تینوں زرویہ کے بیٹے تھے۔ اور ابیجیل سے اماسا پیدا ہوا، اور اماسا کا باپ اسماعیلی یتر تھا۔ اور حسرون کے بیٹے کالب سے اس کی بیوی عزوبہ اور یریوت کے اولاد ہوئی۔ عزوبہ کے بیٹے یہ ہیں، یشر اور سباب اور اردون۔ اور عزوبہ مر گئی، اور کالب نے افرات کو بیاہ لیا، جس کے بطن سے ہور پیدا ہوا، اور ہور سے اوری پیدا ہوا، اور اوری سے بزلییل پیدا ہوا۔ اس کے بعد حسرون جلاد کے باپ مکیر کی بیٹی کے پاس گیا، جس سے اس نے 60 برس کی عمر میں بیاہ کیا تھا، اور اس کے بطن سے شجوب پیدا ہوا، اور شجوب سے یائر پیدا ہوا جو ملک جلاد میں 23 شہروں کا مالک تھا۔ اور جسور اور ارام نے یائر کے شہروں کو اور کنات کو مع اس کے قصبوں کے یعنی 60 شہروں کو ان سے لے لیا۔ یہ سب جلاد کے باپ مکیر کے بیٹے تھے۔ اور حسرون کے کالب افراتا میں مر جانے کے بعد حسرون کی بیوی ابیا کے اس سے اشور پیدا ہوا جو تقوا کا باپ تھا۔ اور حسرون کے پہلوٹے یرحمائیل کے بیٹے یہ ہیں، رام جو اس کا پہلوٹا تھا، اور بونا اور اورن اور اوزم اور اخیا۔ اور یرحمائیل کی ایک اور بیوی تھی جس کا نام اتارا تھا، وہ اونام کی ماں تھی۔ اور یرحمائیل کے پہلوٹے رام کے بیٹے معاص اور یمین اور ایخر تھے۔ اور اونام کے بیٹے سمی اور یدا، اور سمی کے بیٹے ندب اور ابیسور تھے۔ اور ابیسور کی بیوی کا نام ابیہیل تھا، اس کے بطن سے اخبان اور مولد پیدا ہوئے۔ اور ندب کے بیٹے سلت افائم تھے، لیکن سلت بے اولاد مر گیا۔ اور افائم کا بیٹا یسائی، اور یسائی کا بیٹا سیسان، اور سیسان کا بیٹا اخلی تھا۔ اور سمی کے بھائی یدا کے بیٹے یتر اور یونتن تھے، اور یتر بے اولاد مر گیا۔ اور یونتن کے بیٹے فلت اور زازا یہ یرحمائیل کے بیٹے تھے۔ اور سیسان کے بیٹے نہیں، صرف بیٹیاں تھیں۔ اور سیسان کا ایک مصری نوکر یرخا نامی تھا، سو سیسان نے اپنی بیٹی کو اپنے نوکر یرخا سے بیاہ دیا، اور اس سے اتی پیدا ہوا، اور اتی سے ناتن پیدا ہوا، اور ناتن سے زاباد پیدا ہوا، اور زاباد سے افلال پیدا ہوا، اور افلال سے عبید پیدا ہوا، اور عبید سے یاہو پیدا ہوا،
اور یاہو سے عزریہ پیدا ہوا، اور عزریہ سے خلص پیدا ہوا، اور خلص سے الاسا پیدا ہوا، اور الاسا سے سسمی پیدا ہوا، اور سسمی سے سلوم پیدا ہوا، اور سلوم سے یقمیہ پیدا ہوا، اور یقمیہ سے الیسما پیدا ہوا۔ یرحمائیل کے بھائی کالب کے بیٹے یہ ہیں: میسا اس کا پہلوٹا جو زیف کا باپ ہے، اور حبرون کے باپ مریسا کے بیٹے، اور بنی حبرون خورا اور تفو اور رقم اور سما تھے، اور سما سے یرقام کا باپ رقم پیدا ہوا، اور رقم سے سمی پیدا ہوا، اور سمی کا بیٹا معاون تھا، اور معاون بیت سور کا باپ تھا۔ اور کالب کی حرم ایفا سے ہاران اور موزا اور جازز پیدا ہوئے، اور ہاران سے جازز پیدا ہوا۔ اور بنی یہدی رجم اور یوتام اور جسام اور فلت اور ایفا اور شاف تھے۔ اور کالب کی حرم ماکا سے شبر اور ترہنا پیدا ہوئے، اسی کے بطن سے مدمنا کا باپ شاف، اور مکبینہ کا باپ سوا اور جبا کا باپ بھی پیدا ہوئے۔ اور کالب کی بیٹی اقسا ہے۔ کالب کے بیٹے یہ تھے: افراتا کے پہلوٹے ہور کا بیٹا خرید یاریم کا باپ سوبل، بیت لحم کا باپ سلما، اور بیت جادر کا باپ خارف۔ اور خریت یاریم کے باپ سوبل کے بیٹے ہی بیٹے تھے، ہرائی اور منوخوت کے آدھے لوگ۔ اور خریت یاریم کے گھرانے یہ تھے: اتری اور فوتی اور سماتی اور مصرائی، یہ سے سرتی اور استاولی نکلے ہیں۔ بنی سلما یہ تھے: بیت لحم اور نتوفاتی اور اطرات، بیت یوآب اور منوختیوں کے آدھے لوگ، اور سوری۔ اور یبیس کے رہنے والے منشیوں کے گھرانے تراتی اور سماتی اور سوکاتی، یہ وہ خینی ہیں جو ریکاب کے گھرانے کے باپ حماد کی نسل سے تھے۔ خدا ان کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔